ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدرك بعد الهمم ولا ينال غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصغور ميدان عرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين أبي القاسم مصطفى محمد ولا سيما على ابن عمه يعصوب الدين والإيمان كلمة الرحمن باب امن والامان مصداق كل شيء احصيناه في امام مبين اسد الله الغالب غالب على كل غالب مطلوب على كل طالب النجم الثاقب امام المشارق والمغارب علي بن ابي طالب اللهم صل على ولا سيما على حجة ثاني عشر البقية الله الأعظم الحجة ثاني عشر المهدي المنتظر اللهم صل على الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل ولعنة الله على أعدائهم أجمعين غاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات پر دیبر محمد وآلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، تمام تعریفیں اس خداوند عالم کی ذات سے مختص ہے کہ جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ تمام چیزیں جو زمین و آسمان کے درمیان میں ہے جو اس کے حکم کے ساتھ چلتی ہے، تمام چیزیں اس کے حکم کے زیر سایہ ہوتی ہے، تمام چیزوں کا چلانے والا، تمام چیزوں کا منتظم انتظام کرنے والا، سورج کا اپنے وقت پر نکلنا اور اپنے وقت پر ڈوبنا، موسم کا بدلنا، ہر مخلوق کو اس کا رزق اس کے وقت پر پہنچنا، یہ تمام امور جو خداوند عالم بجا لاتا ہے اور جس کی جتنی بھی تعریفیں کی جائے اور جس کی جتنی بھی حمد و ثنا کی جائے اس پروردگار کی کم ہے۔ اور ہم یہ جملہ کیوں کہتے ہیں کہ جس کی جتنی بھی تعریفیں کی جائے کم ہے؟ کیونکہ خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا نے خود یہ جملے ارشاد فرمائے کہ دیکھو وہ عظیم المرتبت پروردگار جس کی تم عبادت کرتے ہو، یہ یاد رکھنا اس کی کما حق ہو، جیسے اس کی حمد و ثنا، جیسے اس کی تعریف ہونا چاہیے، اس کی تعریف کرنے سے تم قاصر ہو، تمہاری زبانیں تھک جائے گی، تمہاری فکر ختم ہو جائے گی، لیکن یہ یاد رکھنا تم تعریف کرنے سے اس کی قاصر ہو۔ لا تعداد نعمتیں تمہیں عطا کی اس پروردگار نے، لیکن ان تمام نعمتوں کے ساتھ، ان تمام چیزوں کے ساتھ اور تمہارے ساتھ جو نعمتیں اللہ نے تم کو عطا کی، اس کے عوض میں جس چیز کو خداوند عالم جو تم سے چاہتا ہے وہ چیز ہے دین قیم۔
تم سے خدا دین چاہتا ہے، تم سے خدا ایک سسٹم چاہتا ہے. اور یہ یاد رکھیں، اور معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، خاص طور پر امام موسیٰ کاظم علیہ افضل الصلاۃ والسلام. عزیزان گرامی، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اگر اپنے چاہنے والوں کو کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کسی خطرے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو یہ یاد رکھیں وہ مبالغہ نہیں ہے، وہ بڑا چڑھا کے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ آپ کو ڈرا رہے نہیں ہیں، بلکہ معصومین علیہم السلام اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو اگر کسی چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں، تو یہ یاد رکھیے وہ چیز حقیقت پر مبنی ہے. اور اسی وجہ سے ساتویں امام یہ ارشاد فرماتے ہیں، واللہ واللہ، خدا کی قسم، اللہ کی قسم. یعنی امام، معصوم امام اگر قسم کھا کر یہ کہیں کہ واللہ واللہ کے قسم ہے اس پروردگار کی، اس اللہ کی، ان دینکم، میں تمہارے دین کے بارے میں فکر مند ہوں. امام فرما رہے ہیں واللہ واللہ ان دینکم لا یذول احد عنہا، میں ڈر رہا ہوں، مجھے خوف ہے، مجھے فکر ہے تمہارے دین کے بارے میں کہ کوئی آئے اور تمہارے دین کو زائل نہ کر دے، تمہارے دین کو، تمہارے راستے کو، تم کو غلط دین نہ بتا دے. اس کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہوں، میں اس کے بارے میں فکر مند ہوں. عزیزان گرامی، اب یہ بتائیں، امام کی یہ حدیث، امام کی یہ روایت، امام یہ جملہ فرما رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے، اللہ کی قسم مجھے ڈر ہے تمہارے دین کے بارے میں کہ کوئی آئے اور تم کو، تمہارے عقیدوں کو خراب کر دے، تمہارے دین کو خراب کر دے. بظاہر تم تو نماز پڑھ رہے ہو، بظاہر تم کلمہ پڑھ رہے ہو، بظاہر تم ولایت کی گواہی دے رہے ہو، لیکن تمہارے عقیدے اگر درست نہ ہو، اگر تمہارے عقائد درست نہ ہو، اگر وہ راستے اور وہ عقیدے جو معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی جو عقیدے ہیں، اگر اس پر تم نہیں جا رہے ہو، اس پر گامزن نہیں ہو، تو یاد رکھنا تمام چیزیں دھری کی دھری رہ جائے گی. عزیزان گرامی، آپ غور فرمائیں، غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، امام ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہر زمانے میں امام موجود ہوا کرتے تھے، لیکن یہ ہمارا یہ جو زمانہ ہے بڑا کربناک زمانہ ہے. کیونکہ اس زمانے میں جو لوگ ہوا کرتے تھے، دین کے مسائل میں اگر پریشان ہوتے تھے تو امام کے پاس جاتے، بیٹھتے، امام سے سوال کرتے. وہاں کا جس کو کہا جائے کہ سامنے امام کی گفتگو ہوتی، وہاں پر مسئلے حل ہو جایا کرتے تھے. لیکن آج یہ مظلومیت ہے ہماری، آج یہ دور میں جو ہم گزار رہے ہیں، جو غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، جو ہمارا امام ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہے. اور اسی لیے اسی زمانے کے بارے میں کہا گیا کہ دیکھو، اس زمانے کے بارے میں معصومین نے جو ارشاد فرمایا کہ جب ایک مسلمان، ایک مومن جب اپنے گھر سے نکلے گا اس زمانے میں تو دیندار ہوگا، جب گھر واپس آ جائے گا تو اس کا دین زائل ہو جائے گا. امام نے یہ جملے ارشاد فرمایا، آخری زمانے کی علامتوں میں سے یہی تو بتایا کہ جب ایک شخص صبح نکلے گا اپنے جاب کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، گھر سے نکلے گا تو دیندار ہوگا، لیکن جب واپس پلٹے گا گھر کو تو اس کے پاس سب کچھ تو ہوگا لیکن دین نہیں ہوگا. عزیزان گرامی، امام نے، معصومین نے کیوں اتنی زیادہ تاکید فرمائی آخری زمانے میں؟ جس زمانے میں ہم ہیں بڑا قیمتی زمانہ ہے، بڑا پرآشوب زمانہ ہے، جہاں پر لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ اہل بیت علیہم السلام کے حقیقی چاہنے والے نہ بنیں. بظاہر ہم کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، بظاہر ہم نماز، عزیزان گرامی نماز پڑھ لینے کا نام دین نہیں ہے، روزہ رکھ لینے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ عزیزان گرامی نماز تو خدا کی پڑھ رہے ہیں لیکن اشاروں پہ کسی اور کے چل رہے ہیں. روزہ تو خدا کی راہ میں رکھ رہے ہیں لیکن کسی اور کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. بظاہر خدا کی عبادتیں ہو رہی ہے لیکن ہماری فکریں، ہمارے جینے کا طریقہ، ہمارے سوچنے کا طریقہ کسی اور کے اشاروں پر چل رہا ہے، کیونکہ دین کے اشارے پر نہیں چل رہا ہے. وہ تعلیمات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے جو فرمائی ہے ان پر نہیں چل رہا ہے. اور یہ یاد رکھے عزیزان گرامی، امام نے اسی زمانے کے بارے میں فرمایا، یہ مثال دے کر فرمایا جس طریقے سے ایک سرما لگا کر، جیسے ہم صبح سرما لگائیں اور رات میں جب واپس آئے تو آنکھوں سے سرما غائب جیسے ہو جاتا ہے، ویسے ہی تمہارا دین تمہارے پاس سے غائب ہو جائے گا. امام نے فرمایا کہ آ کے جب دیکھو گے کہ آنکھوں میں سرما لگا کے گئے تھے اور رات میں وہ سرما غائب ہو گیا، وہ سرما چلے گیا، تو یہ مت پوچھنا کہ یہ سرما گیا کہاں پر ہے. یہ جو سرما گیا ہے، امام نے ایک مثال دے کر فرمایا کہ دین تمہارے یہاں سے ایسے چلا جائے گا. اور عزیزان گرامی آپ غور فرمائیں ذرا،
واقعاً غور طلب مسئلہ ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہ بتائیں کہ ہر مرتبہ ایک چیز جو ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہے، جب کبھی بھی کوئی دین پر پابند ہو گیا تو بھائی کیا بات ہے، کل تک تو آپ مسجد میں آیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن آج آپ مسجد میں کیوں نہیں آ رہے؟ نہیں بھائی، فلاں شخص سے ذرا لڑائی ہو گئی، فلاں شخص سے تو میں ہو گئی تو میں مسجد آنا چھوڑ دیا. اگر میں مسجد آ جاؤں لڑنے کے بعد تو پھر لوگ یہ کہیں گے کہ 4 لوگ مجھ سے کیا کہیں گے، 4 لوگ مجھے کیا کہیں گے. ابھی لڑکے گئے تھے مسجد سے فلاں شخص سے اور پھر مسجد میں آ گئے. فلاں بھائی اچھی بات ہے بھائی، اتنی زیادہ معیاری شادی کیوں کر رہے ہیں آپ، اتنا زیادہ خرچ کیوں کر رہے ہیں، اسی میں 2 شادیاں غریب کی ہو جاتی، یا آپ اتنا فضول خرچی کیوں کر رہے ہیں؟ کہا بھائی ایک ہی بیٹی ہے، اگر خرچ نہ کروں تو 4 لوگ کیا کہیں گے؟ عزیزان گرامی، ہر مرتبہ یہ 4 لوگ آ جاتے ہیں، یہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. انسان نے اب حد یہ ہو گئی، 4 لوگ کیا کہیں گے، 4 لوگ کیا کہیں گے. یہ 4 لوگوں کی چکر میں ہم نے اپنا حقیقی دین زائل کر دیا. ہر چیز میں لوگ 4 لوگ کیا کہیں گے. ایک صاحب بڑے تیزی سے جا رہے تھے، کہاں کدھر جا رہے ہیں؟ وہ 4 لوگوں کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں کہ وہ 4 لوگ ہے کہاں، انہی کو ختم کر دیتا ہوں تاکہ قصہ ہی تمام ہو جائے. تو عزیزان گرامی، یہ 4 لوگ کیا کہیں گے، یہ جو چیز ہے عزیزان گرامی بڑی عجیب. یہ چیز کو واقعاً ہم دیکھیں اپنے معاشرے میں، ہم اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں، اپنے گیدرنگ میں اس چیز کو دیکھیں کہ لوگوں میں یہ خوف ہے کہ 4 لوگ کیا کہیں گے. بھئی کیا ہوا، حجاب کیوں چھوڑا دیا؟ کہا نہیں بھئی بچی کو حجاب اس لیے چھوڑا دیا کیونکہ 4 لوگ اس کو جو ہے نکتہ چینی کر رہے تھے. بھئی کیوں حجاب آپ نے کرانا چھوڑا دیا، کیوں بچی کو جو ہے نا دینی تعلیم دینا چھوڑا دیا؟ کہا بچی دینی تعلیم حاصل کر رہی ہے اور جس کی وجہ سے بچی ماڈل زمانے سے دور ہو گئی، اس لیے 4 لوگ کیا کہیں گے، مجھے خوف ہے 4 لوگوں کا ہے. یعنی عزیزان گرامی یہ 4 لوگوں کا اور لوگوں کا اتنا خوف ہے، لیکن یہ یاد رکھیں ان کو خدا کا خوف نہیں ہے، ان کو امام کا خوف نہیں ہے. اور جس کے بارے میں لوگوں کا بڑا خوف ہے کہ 4 لوگ کیا کہیں گے، نہ یہ 4 لوگ ہماری خبر میں آنے والے ہیں، نہ یہ 4 لوگ محشر میں آنے والے ہیں، نہ 4 لوگ جو ہے نا آب کوثر پہ ہمارے ساتھ آنے والے ہیں. جو شخص آنے والے ہیں، جو خبر میں ہمارے آنے والے ہیں، جو ہم کو آب کوثر پر سیراب کریں گے، وہ سوائے اہل بیت کے کوئی اور نہیں ہے. عزیزان گرامی، اور اہل بیت نے یہ فرمایا کہ دیکھو، اور واقعاً ہماری جانیں فدا ہو جائے بی ابی انت و امی یا امیر المؤمنین، ہمارے ماں باپ فدا ہو جائے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے. عزیزان گرامی، مولا کائنات وہ نقطہ ہے جس پر تمام شیعہ، تمام مؤمنین جمع ہو جاتے ہیں علی کے ذکر پر. اور اس علی کے بارے میں ملتا ہے، اس علی کے بارے میں ملتا ہے کہ لا تأخذ لومۃ لائم. مولا کائنات کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ مولا کائنات دین پر اتنا زیادہ پابند تھے. لا تأخذ فی اللہ لومۃ لائم. امام نے فرمایا، امام فرماتے میں دین پر اتنا زیادہ پابند ہوں کہ لوگوں کی ملامت کرنے کا میں پرواہ نہیں کرتا. لوگ کچھ بھی کہیں فی اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کے سسٹم میں اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا. فی اللہ لومۃ لائم، کتنی بھی مجھے میرے اوپر ملامت کی جائے، پوری دنیا میں میری مخالف ہو جائے، لیکن یہ یاد رکھنا علی کا جو قدم ہوگا وہ خدا کے مطابق قدم ہوگا، چاہے پوری دنیا مخالف ہو جائے. اور عزیزان گرامی، اور ہم نے دیکھا مولا کائنات کی زندگی میں 25 سال تک مولا کائنات خاموش رہے، حکومتوں پہ حکومتیں آتی رہ گئی، لیکن علی حکومت کے لیے کسی کے دربار میں نہیں گئے. عزیزان گرامی، دنیا نے مخالفتیں کی علی کی کہ علی گھر میں بیٹھ گئے، علی بزدل ہے، لیکن عزیزان گرامی علی دنیا کے لیے آگے نہیں بڑھے. یہی 25 سال کے بعد، 24 سال کے بعد جب آئے لوگ، آنے کے بعد علی کے در پر آنے کے بعد کہا کہ یا علی، ہم ہاتھ جوڑ کر آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے خلیفہ بن جائیں، آپ ہمارے امام بن جائے. امام نے عزیزان گرامی آپ ذرا غور فرمائے، وہ علی کے جو دین کے اتنے زیادہ پابند ہے، انسان کو اگر دیندار دیکھنا ہے، کسی کے دین کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو اس کے گھر سے معلوم کریں، اس کے گھر والوں سے پوچھیں کہ یہ کتنا دیندار ہے. باہر تو بڑا متقی بنتا ہے، باہر تو بڑا پرہیزگار بنتا ہے، لیکن اگر گھر میں اس کے بچے اس کے دین کی تعریف کرے، اس کی بیوی اس کے دین کی تعریف کرے، اس کے بھائی اور بہن اس کے دین کی تعریف کرے، اس کے والدین اس کے دین کی تعریف کرے، تو یہ عزیزان گرامی یہ دیندار کہلاتا ہے. یہ یاد رکھیں آپ. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر جو لوگ دیندار بنتے ہیں، گھر میں وہ دیندار نہیں ہوا کرتے. اور عزیزان گرامی، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے بارے میں کیا ملتا ہے؟ جب مولا کائنات خلیفہ بن کے، ظاہری طور پر جب خلیفہ بنے، جناب مولا کائنات کے بھائی جناب عقیل آئے
اور آنے کے بعد کیا کہا کہ مولا آپ تو جانتے ہیں میرے حالات جانتے ہیں, آپ تو بھائی ہے, گھر کے حالات جانتے ہیں, کثیر اولاد ہوں, بہت سارے بچے ہیں, جو میرا شہریہ جو میرا راتب ہے, جو منتھلی مجھے وظیفہ ملتا ہے, آپ اس کو بڑھا دیں, آپ اس کو بڑھا دیں تاکہ مجھے کچھ افافہ ملے, کچھ مجھے راحت ملے, میری اولاد زیادہ ہے. عزیزان گرامی, امام علیہ الصلوۃ والسلام دین کے کتنے پابند تھے. دیکھیں بھائی ہے, سگا بھائی, سب چیز ان کے ہاتھ میں ہے, پوری مال و دولت کی چابیاں علی کے ہاتھ میں ہے, چاہتے تو کتنا نواز دیتے, جیسے دوسرے خلفاء نے نواز دیا اپنے لوگوں کو. یہاں تک ملتا ہے خلفاء جب دنیا سے گئے تو ان کے خاندان والوں کو اور ان کے رشتہ داروں کو سونا کڑھالی سے توڑ توڑ کر بانٹا گیا, اتنا زیادہ چھوڑ کے گئے تھے خلفاء. لیکن علی کے بارے میں ملتا ہے کہ جب علی اس دنیا سے گئے کچھ نہیں چھوڑا مولا کائنات نے. تو اب جب جناب عقیل نے یہ جملہ کہا کہ بھائی آپ تو جانتے ہیں حالات, کچھ زیادہ عطا کریں, آپ تو خلیفہ بن گئے, آپ تو بھائی ہیں میرے, آپ تو میرے حالات بہتر جانتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی, مولا کائنات نے کہا کہ اے میرے بھائی عقیل, ذرا آنکھوں کو بند کرو. آنکھیں بند کی, ایک مرتبہ گرم گرم جو شیخ تھی اس کو نکالا اور نکال کے جناب عقیل کے ہاتھ پر رکھ دیا. ایک مرتبہ عقیل جھٹکے سے کہا کہ کیسی یہ چیز ہے, آپ نے میرا ہاتھ جلا دیا. عزیزان گرامی, مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ یاد رکھنا اے عقیل, اے میرے بھائی, آپ میرے بھائی ہو, لیکن یاد رکھنا تم نے دنیا میں معمولی سی آگ کو تم برداشت نہیں کر سکے, میں تمہارے لیے جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کروں. عزیزان گرامی, آپ نے غور فرمایا, مولا نے کیا فرمایا کہ معمولی سی آگ کو تم نے برداشت نہیں کیا ہے میرے بھائی عقیل, میں تم کو زیادہ دے کر, تمہارے ساتھ عدالت کے ساتھ نہ دے کر میں تم کو زیادہ دوں گا. تو یہ یاد رکھنا کہ میں پھر تم میرے لیے ایک چھوٹی سی بھاپ کو, جو چھوٹی سی گرماہٹ کو برداشت نہیں کر سکے, تو اے عقیل میرے بھائی بتاؤ کہ میں تمہارے لیے یہ عمل کر کے میں جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں. عزیزان گرامی, مولا کائنات نے واقع نمونے عمل بتایا کہ دیکھو دین کے پابند ہو جاؤ, دین میں جب پابند ہو جاؤ گے تو کسی کی پرواہ نہیں کرنا. یہ چار لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, نہ یہ لوگ آپ کی خبر میں آنے والے ہیں, نہ یہ لوگ آپ کے لیے محشر میں آنے والے ہیں, بلکہ آپ کے اعمال کا جواب آپ کو ہی دینا ہے. اور جب دین کے پابند ہو جائیں گے, اور یہ یاد رکھیں عزیزان گرامی, جو دین کا پابند ہو جاتا ہے, جو صحیح العقائد ہو جاتے ہیں, پھر اس کو کسی کا خوف نہیں ہوتا, پھر وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے, کیونکہ جس کے ساتھ خدا ہو, جس کے ساتھ اس کے رسول ہو, اور جس کے ساتھ امام ہو, عزیزان گرامی اس کو پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیں عزیزان گرامی, بارہا بار اہل بیت علیہم السلام نے اپنے چاہنے والوں کو, اور خاص طور پر امام جعفر صادق علیہ السلام, عزیزان گرامی اماموں کے زمانوں میں ہوا کرتا, چھٹے امام کے زمانے میں لوگ جب امام کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے تو امام سے عرض کرتے تھے کہ مولا ہم اپنا دین آپ کو بتانا چاہتے ہیں, ہم اپنے عقیدے آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ ہمارے عقیدے صحیح ہیں کہ غلط ہے. یعنی معصومین علیہ السلام کے سامنے آ کر اپنے عقائد کو بیان کرتے تھے کہ ہم اس عقیدے پہ, توحید کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے, عدل کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے, نبوت کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے, امامت کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے. معصومین کے سامنے اپنے عقائد کو ذکر کر, کیونکہ اس زمانے میں بھی لوگ جو اطراف مدینے میں رہا کرتے تھے یا مدینے سے دور رہا کرتے تھے, وہ لوگ امام کی زیارت کو آتے تھے, اور آنے کے بعد امام سے اپنے عقائد کو ذکر کرتے تھے کہ مولا اگر کوئی خطا ہے ان عقیدوں میں تو ہماری اصلاح کریں, اگر اس میں غلطیاں ہیں تو آپ بتائیں کہ صحیح عقیدہ کیا ہے. تو عزیزان گرامی یاد رکھیں, اور امام علیہ السلام تاریخ کہتی ہے کہ ان کے عقائد کو مولا نے درست کیا. پڑھیں کتابوں میں موجود ہے کہ کیا عقائد ہے. عزیزو, جب ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو یہ یاد رکھیے ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. شیعت نہ جوش کا نام ہے نہ جذبے کا نام ہے, شیعت جو نام ہے عزیزان گرامی اتباع کا نام ہے, اہل بیت کی اتباع کا نام ہے. شیعت جوش کا نام نہیں ہے, جذبے کا نام نہیں ہے, جو جذبات میں آ جانے کا نام شیعت نہیں ہے, بلکہ شیعت یہ ہے کہ طریقے اہل بیت پر چلے, راستے اہل بیت پر چلے, اہل بیت کو فالو کرے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہو جائیں. تو یاد رکھیں یہ اہل بیت زندگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ساتھ دینے والے ہیں.
یہی لوگ ہے کہ جو آب کوثر پہ بھی آپ کو سیراب کریں گے، قبر کی ہیبت میں بھی وہاں پر ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے۔ ہر جگہ پر اہل بیت موجود ہوں گے، قبر میں بھی علی ہوں گے اور محشر میں بھی علی ہوں گے، جنت میں بھی علی ہوں گے۔ اور عزیزان گرامی، اب جو میں یہ ضرور کہتا ہوں ہمیشہ کہ خداوند عالم نے جو ہم کو جو نعمت عطا کی ہے، جو بغیر مانگے جو اللہ نے نعمت عطا کی، ایسے گھر میں اللہ نے پیدا کر دیا جو علی والوں کا گھر ہے، جو اہل بیت کے چاہنے والوں کا گھر ہے۔ اس کی قدر کریں عزیزان گرامی، ہمیں قدر کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس اصل دین ہے، ہمارے پاس صحیح دین ہے، ہمارے پاس صحیح عقائد ہے، اور اپنے عقائد کو یہ یاد رکھیں، اپنی عقائد کی حفاظت کریں، اپنے عقائد کو صحیح العقیدہ بن جائیں، اور کسی کے، اور یہ یاد رکھیں آج کل جو میڈیا پر جو چھوٹی چھوٹی حدیثیں پھر رہی ہے، نہ جس کا کوئی ریفرنس ہے، نہ کوئی حوالہ ہے، اور ایسی ہی باتیں، ایسی ہی چیزیں جو کہ بڑی اس سے پھر رہی ہے، لیکن اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے، اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے، من گھڑت باتیں، کوئی بھی باتیں اہل بیت کی طرف منسوب کیا، قال امامنا جعفر صادق فلاں فلاں فلاں، یہ چیزیں امام نے فرمائی، فلاں چیزیں فلاں امام نے فرمائی، فلاں امام نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو عزیزان گرامی یہ یاد رکھیں، جہاں پر بھی آپ کو قال امام الباقر، قال امام جعفر، قال موسیٰ ابن جعفر، قال علی الرضا، ایسے حدیثیں آپ کو ملے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ریفرنس کہاں سے ہے، کہاں سے آپ کو یہ حدیث کہاں سے نوٹ کر رہا ہے کرنے والا۔ اور یہ یاد رکھیں، اگر آپ نے بغیر تحقیق کیے ہوئے اگر اس خبر کو فارورڈ کر دیا کسی کو، تو یاد رکھیں جہاں جہاں یہ خبر جائے گی آپ بھی اس گناہ میں شامل ہیں۔ بغیر تحقیق کے روایتوں کو جس طریقے سے ہم شیئر کرتے ہیں، بغیر تحقیق کے اور بغیر ریسرچ کرے ہوئے خبروں کو آگے نہ بڑھائیں عزیزان گرامی، کیونکہ اگر ہم یہ چیز بڑھاتے رہیں، اگر یہاں تک کہ مبتلات روزہ میں ملتا ہے کہ روزے دار اگر ماہ رمضان المبارک میں روزے سے ہو اور کوئی غلط بات معصوم علیہ السلام کی طرف منسوب کر دے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے عزیزان گرامی۔ اور جہاں تک کہ یہ چیزیں ہم کو آج جو معاشرے میں مل رہی ہے، کوئی چیز مل گئی ہم نے فارورڈ کر دیا، اچھی چیز دکھی، لیکن یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ جس امام کی طرف یہ باتیں منسوب کی گئی ہے واقعی امام نے یہ بات فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی ہے، کہیں جھوٹی باتیں امام سے منسوب کر کے لوگوں کو عام کر دیا جائے۔ یہی تو بات امام فرما رہے ہیں، میں فکر مند ہوں تمہارے دین کے بارے میں فکر مند ہوں تمہارے عقائد کے بارے میں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہ جانے ہو سکتا ہے کہ اس پر عمل کوئی کر لے، اور صحیح العقیدہ ہونے کے باوجود بھی ان باتوں پر عمل کر کے جو ہم سے منسوب نہیں ہے، جو ہم سے وارد نہیں ہوئی ہے، اور تم صحیح العقائد سے ہٹ جاؤ، تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں، روزہ تو پڑھ رہے ہیں، حج پر جا رہے ہیں، تمام چیزیں ہو رہی ہے، لیکن عزیزان گرامی دین اس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ دین یہ کہ عقیدہ ہمارا صحیح ہو۔ عمل، صرف عمل دین کا نام نہیں ہے، عمل اور عقیدہ دونوں چیزیں انسان کی درست ہونا چاہیے۔ نہ عمل کی بیس پر جو جنت میں جانے والا ہے، نہ ہی عمل کے بیس پر جو ہے نا انسان کو جہاں جنت دی جائے گی، بلکہ عمل اور عقیدہ دونوں درست ہونا چاہیے۔ تو یہ یاد رکھیں عزیزان گرامی، ان چیزوں کو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو زندگی میں ہماری ہم سے رونما ہوتی، ہم دیکھتے ہیں اور ہمارے سامنے جو چیزیں ہم کو نظر آتی ہے، کبھی یاد رکھیں یہ غلطی کبھی نہیں کرنا جب تک کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں پوری معلومات نہ ہو، پوری انفارمیشن نہ ہو کہ یہ حدیث فلاں کتاب سے ہے اور واقعاً یہ قول معصوم ہے، اس کو فارورڈ کرے، بالکل فارورڈ کرے، بالکل آگے بڑھائے، مومنین کو بتائے اقوال معصومین کیا گئے۔ لیکن عزیزان گرامی یہ یاد رکھیں، لیکن یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم کسی چیز کو بھی فارورڈ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم کو اس کے بارے میں پوری یقین نہ ہو کہ امام سے یہ چیز جو ہے وارد ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی، خدا کی بارگاہ میں بس میں یہی دعا کروں گا کہ مالک سے واسطہ اہل بیت علیہم السلام کا، تجھے واسطہ ہے کربلا والوں کی مظلومیت کا، جو مومنین یہاں پر تشریف فرما ہے، اور جملہ مومنین جو بھی ان کی جائز حاجتیں ہیں ان تمام دلی حاجتوں کو قبول فرما۔ مالک واسطہ اہل بیت علیہم السلام کا، جو بھی مومنین جو موجود یہاں پر تشریف فرما ہے اور جو ناظرین اس کو دیکھ رہے ہیں، مالک جو کہ حج و زیارات کے مشتاق ہیں ان کو جلد از جلد غیب سے اسباب فرما کہ وہ جلد سے جلد زیارات مقدسہ سے ان کو مشرف فرما۔ مالک واسطہ اہل بیت علیہم
والسلام کا مالک جو بھی مؤمنین مومنات دنیا کی جس بھی گوشے میں رہتے ہیں شیعان حیدر کرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ مالک جی واسطہ اہل بیت علیہم السلام کا جو بھی مؤمنین مومنات بیمار ہیں بھاقے بیمار کربلا ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ مالک جی واسطہ اہل بیت علیہم السلام کا دعاؤں میں سب سے اہم دعا یہی ہے کہ یوسف زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرد شریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔